اتنی گہرائی ہے کہ اگر غور کرنے والا اس بات پر، اس آیت پر اگر غور کرے تو اسے سمندر سے بھی زیادہ گہرائی نظر آئے گی، اور سمجھنے کے اعتبار سے بہت ہی آسان ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جو قوم خود تبدیلی نہ چاہتی ہو، جو قوم خود عزت نہیں چاہتی ہو، جو قوم خود سربلندی کا متقاضی نہیں ہو، جس قوم کو عزت خود راس نہ آتی ہو، اللہ تعالیٰ زبردستی اس قوم کو سربلندی عطا نہیں کرتے۔ اس قوم کو کی حالت اللہ رب العزت نہیں بدلتے جو خود اپنی حالت بدلنے کے در پہ نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے دو قانون بنائے ہیں۔ دو قانون کیا ہے؟ ایک ہے قانون فطرت اور ایک ہے قانون شریعت۔ قانون شریعت میں معافی ہے، قانون شریعت میں معافی ہے، وہاں معافی مل جائے گی۔ اگر وہاں غلطی ہو گئی تو وہاں معافی مل جاتی ہے، مل جائے گی، لیکن قانون فطرت میں معافی نہیں ہے۔ اگر وہاں غلطی ہوگی، وہاں غلطی ہوئی تو اس کی سزا ملتی ہے۔ یہ فطرت ہے۔ کیسے؟ بہت آسان طریقے سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھ لیں۔ فطرت کیا چیز ہے؟ نیچر کیا چیز ہے؟ آپ نیچر کو دیکھیں۔ ایک پودے کو دیکھ لیجئے آپ۔ اگر ایک پودا ہے، اگر وہ بڑھ نہیں رہا ہے تو پھر قانون فطرت یہ ہے کہ پھر وہ سوکھ جائے گا۔ ایک پودا ہے، ایک چیز ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے تو فطرت یہ ہے کہ اس چیز کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ نے بے شمار مخلوق کو پیدا کیا، ان مخلوق میں ایک بہت زیادہ جو مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں، ایک کسی زمانے میں ڈائناسور ایک جانور ہوا کرتا تھا، وہ اللہ کی مخلوق تھی، لیکن جب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، جب اس کے ذریعے سے اب یہ دیکھا گیا کہ یہ نقصان ہو سکتا ہے تو اللہ نے اس چیز کو ختم کر دیا، فطرت کے مطابق وہ چیز ختم ہو گئی، نہیں باقی رہی۔ تو جو چیز، جو پھل، جو پیڑ، جو انسان فائدہ مند نہیں ہو اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ جو پھل، جو درخت جو سایہ دار نہیں ہو، پھلدار نہیں ہو، وہ منافع بخش نہیں ہو، تو فطرت یہ کہتی ہے کہ اسے ختم کرو، وہاں سے ہٹاؤ، کاٹ دو، اب اس کی جگہ کسی اور کو لاؤ، دوسرا درخت لگاؤ۔ قانون فطرت یہ ہے کہ جو انسان کارآمد نہیں ہے، جو انسان کا کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں، تو اس کو ہٹاؤ، اس کی جگہ دوسرے کو لاؤ۔ ایک فیکٹری میں چند لوگ کام کرتے ہیں، اگر جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہ اس فیکٹری کے لیے منافع بخش نہیں ہے، وہ نفع بخش نہیں ہے، تو فطرت یہ کہتی ہے، قانون فطرت یہ ہے کہ اسے یہاں سے ہٹاؤ، یہاں سے کسی اور کو لاؤ، یہاں معافی نہیں ہے۔ تو یہ جو فارمولہ ہے یہ ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو قانون فطرت یہ ہے کہ پھر اس کی سزا ملے گی۔ اگر ایک شخص اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اگر ایک شخص اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو قانون فطرت یہ ہے کہ جب وہ شخص بوڑھا ہوگا تو اس کی اولاد اسے گالی دے گی، یہ فطرت ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص نے کسی پر ظلم کیا ہے، کوئی ظالم ہے، تو فطرت یہ ہے کہ اس پر بھی ظلم ہوگا کسی نہ کسی اعتبار سے۔ کوئی تو ہوگا جو اس پر بھی ظلم کرے گا، یہاں معافی نہیں ہے۔ اور قانون شریعت کیا ہے؟ قانون شریعت یہ ہے کہ اگر وہاں غلطی ہو جائے، معافی مانگو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔
اب ان چیزوں کو اگر ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں سمجھ آ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس قوم کی حالت نہیں بدلی جاتی جو قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرتی ہو، خود اپنی حالت بدلنے کی در پہ نہ ہو، اس کی حالت نہیں تبدیل کی جاتی، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ من حیثیت القوم ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہ ہمارے ساتھ جو حالات آ رہے ہیں، روز بروز ایک نئے حالات ہیں، ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے۔ یہ چیلنج کا سامنا ہمیں کرنا کیوں پڑ رہا ہے؟ ہم روز بروز پستی کی طرف جا کیوں رہے ہیں؟ ہم اس پر غور نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے پیچھے عوامل کیا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آج سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے ہماری تعداد بھی کم تھی، لیکن ہم سب سے زیادہ سربلند ہوا کرتے تھے، پوری دنیا میں ہمارا ڈنکا بج رہا تھا، ہم جہاں جاتے وہاں جھنڈے گاڑ کر آتے تھے۔ ہم یہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آج کے اس تاریخ میں، اس دور میں اگر تعداد کی بات کی جائے تو ہم اس وقت سے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں۔ پھر یہ حالت کیوں؟ آپ ایک چیز کو سمجھیں، تھوڑا پیچھے کی جانب چلتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عربوں کی حالت پر ذرا ایک طائرانہ نظر ڈالیے، ایک اچٹتی ہوئی نگاہ آپ ڈالیں۔ عربوں کی حالت کیا تھی اسلام سے پہلے؟ زمانہ جاہلیت میں عرب کا کیا حال تھا؟ عرب کا حال یہ تھا کہ دنیا کی کوئی بھی قوم، کوئی بھی حکومت اسے عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی بیٹی دینے کے لیے اسے تیار نہیں تھا۔ دنیا میں کوئی بھی حکمراں اسے اپنے یہاں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جہاں بے شمار چیزیں ہوں گی، اس میں ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے، جس چیز کو اسلام نے آنے کے بعد ختم کیا، وہ کیا کہ عرب قبیلے میں بٹے ہوئے تھے، سب کا اپنا اپنا الگ الگ تھا، ہر کوئی الگ قبیلے میں ہر کسی کی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوا کرتی تھی، اور ایک قبیلے کی لڑائی جب شروع ہوتی دوسرے سے تو وہ سینکڑوں سال چلا کرتی تھی، 100-150 سال تو نارمل بات ہوا کرتی تھی، جنگ معمولی سی معمولی بات پر۔ لیکن جب آپ دیکھیں، جب اسلام آیا، جب عربوں نے اسلام کو قبول کیا تو سب سے پہلے ان دیوار کو ہٹایا گیا۔ یہ جو بات تھی نا کہ میں کو ختم کر دیا اسلام نے، میں کچھ نہیں ہوتا، میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، میں فلاں خاندان اور فلاں قبیلے کا سردار ہوں، کچھ نہیں۔ اسلام نے سب ختم کر دیا، کوئی کسی بھی قبیلے کا سردار ہو، کوئی کسی بھی خاندان سے کسی کا تعلق ہو، اسلام نے سب کو برابر ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ کوئی کسی قبیلے کا سردار ہے تو ہے۔ اسلام جب قبول کر لیے، ایک قبیلے کا سردار اسلام قبول کرے اور ایک حبشے کا غلام اسلام قبول کرے، اگر اس کے اندر اخلاص زیادہ ہے، اگر اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے، تو پھر اس غلام کی اہمیت اتنی ہے، اسلام میں اتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بلال خانہ کعبہ کی دیوار پر نہیں، چھت پہ چڑھ جا اور آذان دے۔ خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، لیکن اپنے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کو کہتے ہیں کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو اور آذان دو۔ جب وہ اپنی جوتیاں کھولنے لگتے تو کہتے نہیں، جوتی سمیت آج چڑھ جاؤ۔ تو اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، میں کون ہوں، میرا خاندان فلاں تعلق سے، میرا تعلق فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے، میرا باپ یہ تھا وہ تھا، کچھ نہیں۔ اسلام قبول کر لیے، ایک صف میں بیٹھو۔
اگر ایک صف میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو، ایک جھنڈے کے نیچے آنے کے لیے تیار ہو، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اب اگر یہاں تک آ گئے، اب دوسری چیز میں بتاتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تمہاری دہشت، تمہارا ڈر، تمہارا خوف دشمنوں کے دل میں ڈال دیا جائے گا۔ تم اگر متحد ہو گئے تو اب ٹھیک ہے، اب تمہارا دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھانے سے بھی ڈرے گا، اس میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔